السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا دن، سیکنڈ ڈے۔ انگریزی میں خوش اخلاقی۔ انگریزی زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے آداب و تہذیب کی معلومات بھی ضروری ہے۔ انگریزی بات چیت میں تہذیبی اقدار کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ بار بار کچھ مخصوص منحصر الفاظ کا استعمال ان کی گفتگو کا خاص امتیاز ہوتا ہے کہ بات کو کیسے کہے، کن الفاظ کا استعمال کرے۔ ایسی ہی کچھ ضروری باتوں کی معلومات اس سبق میں دی گئی ہے۔ اردو زبان کی طرح انگریزی میں دوران گفتگو نام کے ہمراہ جی یا صاحب لگانے کا رواج نہیں ہے، اور نہ آپ یا وہ جیسے تعظیمی الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بات چیت کے درمیان کے لیے ہم بھی نہیں استعمال کیا جاتا۔ اس تعلق سے اردودان طبقے کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ انگریزی خشک زبان ہے، اس میں بزرگوں اور بڑوں کو بھی تم یوں سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انگریزی بالکل ہی روکھی اور خشک زبان ہے۔ صرف اتنا سمجھ لیجیے، وہاں آپ اور وہ لفظ نہیں ہے۔ ویسے بات بات پر آداب جتلانے کا انگریزی زبان میں ایک طریقہ رائج ہے۔ صحیح انگریزی جاننے کے لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے۔ انگریزی کے ان الفاظ کو پھر سے دہرائیے۔ ان الفاظ میں مکمل انگریزی تہذیب سمائی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ انگریزی زبان کے بڑے اہم الفاظ ہیں۔ پلیز، تھینکس، ویلکم، کائنڈلی، الاؤ می، اپ ٹو یو، سوری، ایکسکیوز می، پاردن، دیٹ از آل رائٹ، اٹس مائی پلیزر۔ اگر آپ کو کسی سے کلم حاصل کرنا ہو، یا پانی طلب کرنا ہو، یا وقت معلوم کرنا ہو، یا پھر کسی کو جواب میں ہاں کہنا ہو، تو آپ کو جملوں میں پلیز استعمال کرنا ہوگا۔ اگر آپ پلیز یا کائنڈلی وغیرہ یکساں معنی والے الفاظ کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ غیر مہذب اور بد اخلاق تصور کیے جائیں گے۔ اردو میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ذرا اپنا قلم دینا، ایک گلاس پانی کیا بجا ہے، ہاں پی لوں گا۔ لیکن اردو کی طرح اگر آپ انگریزی میں مندرجہ ذیل جملے بولیں گے تو کوئی انگریزی دانش پہچان جائے گا کہ کوئی غیر مہذب بول رہا ہے، یا کوئی غیر ملکی نو آموز بول رہا ہے جو آداب گفتگو سے نابلد ہے۔ گیو می یور پین، گیو می اے گلاس آف واٹر، واٹ از دا ٹائم پلیز، یس آئی ول ڈرنک اٹ۔ اور اگر آپ کہیں گے مے آئی ہیو یور پین پلیز، اے گلاس آف واٹر پلیز، ٹائم پلیز، یس پلیز، اس طرح بھی ادا کریں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ کوئی مہذب شخص بول رہا ہے۔ مے آئی برو یور پین پلیز، گیو می اے گلاس آف واٹر پلیز، واٹ از دا ٹائم پلیز۔ اگر کوئی آدمی نے آپ کا معمولی سا بھی کام کیا ہے، مثال کے طور پر آپ نے وقت معلوم کیا یا مکان کا پتہ دریافت کیا اور اس نے بتا دیا، تو اسے آپ تھینک یو کہنا نہ بھولیں۔ ہاں، آپ تھینکس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس پر مزید شکریہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مینی مینی تھینکس ٹو یو، یا تھینک یو ویری مچ۔ کوئی آپ سے کچھ لینے کو کہے لیکن آپ کو لینے کی خواہش نہ ہو تو آپ اپنے انداز میں یہ نہ کہیں کہ بس آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک مور۔ اس کے بجائے آپ اس طرح بھی کہیے نو تھینکس۔ آپ نے کسی کا کوئی معمولی سا بھی کام کیا، اس نے آپ سے شکرانہ انداز میں تھینک یو کہا، تو انگریزی میں سلسلہ کام یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ تھینکس سن کر آپ خاموش رہ جائیں گے تو آپ انگریزی سوسائٹی میں بڑے غیر مہذب یا مغرور کہلائیں گے۔ اس کے جواب میں
آپ کو مزید یہ الفاظ ادا کرنے ہوں گے: تھینکس، اٹس آل رائٹ، سب ٹھیک ہے، نو مشن، کوئی بات نہیں، اٹس فائن، سب ٹھیک ہے، مائی پلیزر، اس میں میری خوشی ہے، ویلکم، یو آر ویلکم، ذہ نصیب۔ مذکورہ بالا 5 جملوں سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آخری جملے میں زیادہ نرمی اور انکساری ہے۔ ویسے اوپر کے دونوں جملے بھی کافی استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کسی شے کو طلب کرے اور آپ دینے پر رضامند ہو تو اردو میں آپ کہیں گے لے لیجئے، مگر اسی طرح آپ نے انگریزی میں کہہ دیا ٹکٹ تو فوراً شناخت ہو جائے گا کہ آپ آداب سے ناواقف ہیں، اسی لیے آپ کہیں گے وتھ گریٹ پلیزر، یس یو آر ویلکم۔ اگر آپ کسی کی خدمت یا مدد کے خواہش مند ہیں تو اپنی خواہش ظاہر کرنے کا انگریزی میں ایک الگ طریقہ ہے۔ مثلاً آپ کو کسی عورت کے گود سے اس کا بچہ لینے کی خواہش ہے، یا پھر کسی ضعیف شخص کا وزنی تھیلا اٹھانے کی پیشکش کرتے ہیں تو اس کے لیے اس طرح کہا جائے گا کہ مجھے موقع دیجیے، الاؤ می، یا کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، مے آئی ہیلپ یو۔ اگر آپ کسی عورت یا بوڑھے کو راستہ دیتے ہیں تو آپ اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں پہلے آپ، جبکہ انگریزی میں فرسٹ یو نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہیں گے آفٹر یو۔ انگریزی میں بات پر افسوس کرنے کا رواج ہے۔ اپنی زبان میں بھی ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں یا معافی طلب کرتے ہیں، لیکن تبھی جب کوئی غلطی سرزد ہو جائے، یا کسی نقصان سے دوچار ہونا پڑے، یا کسی کے یہاں وقت متعینہ پر نہیں پہنچ پاتے، تب ہی اظہار افسوس یا اظہار ندامت کرتے ہیں۔ اگر حسب وعدہ کہے آپ پہنچ نہ سکے اور آپ اس کوتاہی پر معذرت خواہ ہیں تو انگریزی میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر معذرت طلب کرنے کے لیے سوری، ایکسکیوز می یا پارڈن وغیرہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ الف، آپ کا کسی سے ہاتھ چھو جائے تو آپ کو فوراً کہنا ہوگا سوری۔ با، دو شخص کسی راستے میں خواہ گفتگو ہوں اور آپ کو ان کے درمیان سے گزرنا ضروری ہو تو آپ کو ایسے موقع پر ایکسکیوز می کہہ کر گزرنا ہوگا۔ اسی طرح کسی محفل وغیرہ کے درمیان سے اٹھ کر جانا ہے یا کسی کی بات کاٹ کر اپنی بات کہنی ہے تو ان حالتوں میں آپ کہیں گے ایکسکیوز می جی، آپ ٹیلی فون سن رہے ہیں یا کسی سے روبرو بات چیت کرتے ہوئے کوئی بات سمجھ نہ آئی، اس لیے آپ مکررہ اس کی بات کو سننے کے طلبگار ہیں تو اس طرح نہیں کہیں گے اسپیک لاؤڈلی، آئی کین ناٹ ہیئر اینی تھنگ، اونچا بولیے، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ یہاں بجائے اس کے صرف اتنا کہیں گے پارڈن، آئی بیگ یور پارڈن۔ اس سے مخاطب سمجھ لے گا کہ آپ کو دوبارہ اپنا مدعا سمجھائیے۔ دال، آپ کسی سے ملاقات کی غرض سے اس کے مکان پر پہنچ گئے، وہاں آپ بغیر اطلاع کیے یا بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہوں بلکہ انگریزی میں اس طرح اجازت طلب کریں مے آئی کم ان پلیز۔ اہل خانہ اس طرح جواب دیں سرٹینلی یا
with great pleasure یا of course یا yes please come in۔ انگریزی زبان میں ایسے آداب و تعظیم الفاظ سے بھری پڑی ہے۔ جملے بناتے وقت زبان کی اس ادا کو ہمیشہ ذہن نشین